جی سر بسم اللہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنی مخلوقات کے لیے اور خاص طور پہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بخشش کے اتنے سامان پیدا فرما دیے، اتنے اسباب پیدا فرما دیے کہ اس کی رحمتیں بے پایاں بے کراں ہر لمحہ ہر گھڑی انسان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، شرط یہ کہ انسان اپنے آپ کو پیش کرے. اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادات زمانی عطا فرمائی، کچھ مکانی عطا فرمائی. کچھ عبادات زمانے کی وجہ سے ان کا اجر بڑھ جاتا ہے، جیسے ہم عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حتیٰ کہ کھانا تک کھاتے ہیں. اب یہی اعمال اللہ پاک کے حکم کے مطابق اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم رمضان میں سر انجام دیں گے، اس کی قدر، اس کی قیمت، اس کی اہمیت بڑھ جائے گی. جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے مرکزی مضامین بیان فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا، یہ مدنی آیت ہے، مدینہ منورہ میں آئی، اہل ایمان کو خطاب ہے. اے ایمان والو، ایمان جانے والو، کتب علیکم الصیام، روزے کی اہمیت بتا رہے ہیں اللہ رب العزت. فرض کیا گیا ہے تم پر روزہ. جتنی امتیں آئیں ہر امت کو روزہ تو ملا، رمضان نہیں ملا. رمضان صرف اس امت کو عطا فرمایا گیا. کیوں؟ کہ رمضان رمض سے ہے، اور رمض کہتے ہیں جلا دینے کو، جھلسا دینے والی لو اور گرمی کو. 11 ماہ تک جو انسان بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گئے، تو اس رمضان مبارک کی برکت سے، روزوں کی برکت سے، تراویح کی برکت سے، قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے، سحر و افطار کی برکت سے اللہ پاک انسان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور اس رمضان کی راہ رحمت کا اشارہ ہے کہ رحمت کا مہینہ قریب آ گیا. ہم سارا سال مسجد میں داخل ہوتے ہیں، حکم ہے کہ مانگو دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ ہمارے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. لیکن یہ تو ایسا رحمت بھرا مہینہ ہے کہ ہر انسان کے دروازے پہ خود چل کر آ رہا ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کتب علیکم الصیام، فرض کیے کہ تم پر روزے. اور یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور یہ خالصتاً اللہ پاک کا حق ہے. اور اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری صفات کا مظہر بنے. اللہ رب العزت کھانے سے پاک، پینے سے پاک، تو اس نے کچھ پابندیاں لگا دی کہ ان پابندیوں کے دائرے میں زندگی گزارو گے پھر انشاءاللہ تمہارے عمل کی قدر اور قیمت لگا دی جائے گی. مثال کے طور پر ہم تہجد سارا سال ادا کرتے ہیں، اللہ پاک اگر انسان کو توفیق عطا فرمائے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رمضان مبارک میں تہجد کے 2 نفل ادا کرے، جب نماز تہجد میں کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے پیچھے فرشتے صفیں 7 بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. 70,000 فرشتے اس کے پیچھے کھڑے ہیں. اس نے 2 رکعت نماز ادا کر لی، سلام پھیر دیا، اپنی سحری میں مصروف ہو گیا. قیامت تک کے لیے وہ فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا ہوتی رہتی ہے. اب یہ عبادت زمانی تھی، تہجد عام دنوں میں بھی ادا ہوئی، لیکن رمضان میں ادا ہوئی، اس کا اجر بڑھا دیا گیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری امت کو اس ماہ کے تعلق سے کچھ چیزیں خصوصی طور پہ عطا فرمائی جو پہلی امتوں کو نہیں ملی. خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. آپ نے فرمایا کہ میری امت کے روزے دار کی منہ کی جو بو ہے اللہ رب العزت کے نزدیک مشک عنبر سے بھی زیادہ قیمتی ہے. یہ حکم ہے انسان بو کو ختم کرے، لیکن چونکہ اللہ پاک کا حکم مان کر انسان نے سحری کی، سارے دن بھوک اور پیاسا رہا. اب بھوک اور پیاس رہنے کی وجہ سے انسان کے معدے سے جو بو اٹھی تو اس بو کی قیمت اللہ نے لگائی کہ جنت کے مشک اور عنبر سے زیادہ قیمتی ہے. یہ عبادت زمانی ہے.
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ کے عرش کی چھاؤں میں کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کے لیے دسترخوان لگائے جائیں گے اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے گا، ابھی جنت میں نہیں پہنچے ہوں گے، اللہ رب العزت بذات خود ان کے اعزاز فرمائیں گے، اور یہ وہ امت ہوگی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اس مبارک مہینے کو گزارا ہوگا، اس کا احترام کیا ہوگا۔ یہ خالصتاً اللہ رب العزت کا مہمان ہے، اور یہ مہمان ایسا مہمان ہے خالی ہاتھ نہیں آ رہا، رحمتیں، برکتیں، خیریں، بخشش کے بہانے یہ ساری چیزیں ساتھ لا رہا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا جذبہ قابل دید ہو جاتا تھا جب رمضان آتا تھا، ذہناً، عقلاً اور طبعاً، قلباً اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے اس مہینے کی احترام کے لیے، اس مہینے کی تیاری کے لیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے روزے کو اللہ نے فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام کو جسے ہم تراویح کہتے ہیں ثواب کی چیز بنایا۔ پھر ہر انسان کو کچھ آزمائشیں، کچھ تکلیفیں آتی ہیں، صبر کرتا ہے، لیکن وہ آزمائش آدھے انسان آزمائش اور تکلیف کو ہٹا نہیں سکتا، حکم میں صبر پر اجر ملے گا، لیکن رمضان المبارک کا جو صبر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے صبر کا کم از کم بدلہ اللہ پاک نے جنت عطا فرما دے گی، چونکہ انسان کے پاس سارے اسباب موجود ہیں کھانے پینے کے، کوئی قوت اس کو روکنے والی نہیں سوائے اللہ حکم الحاکمین کے خوف کے، کہ اس خوف خدا کی وجہ سے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتا ہے، تو اس لیے اس اجر، اس ثواب کی قیمت، اس عمل کی قیمت اللہ نے کم از کم جنت لگا دی۔ اور انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، فرمایا پورا اللہ پاک اس کو اجر عطا فرمائیں گے صبر کرنے والے کو۔ اور قرآن کریم میں فرمایا ایام معدودہ، یہ گنتی کے چند دن ہیں، ان دنوں نے ویسے گزر جانا ہے جیسے 11 ماہ گزر گئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق گزریں گے، اس کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ کھانا وہی ہے، گھرانا وہی ہے، بنانے والے وہی ہیں، نماز سے کے بعد کھاتے تھے، ناشتہ ہوتا تھا، اب اللہ پاک کے حکم کے مطابق اور اس کے محبوب کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق نماز فجر سے پہلے کھایا جائے گا، سحری کا کھانا بن جائے گا، باعث برکت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو، برکت ہے، چاہے کھجور کا دانہ کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کا اجر ہے، اور سارا دن انسان کو اللہ پاک وہ نورانیت، وہ برکتیں، وہ خیر عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے جو ہے وہ خدیرۃ القدس ایک مقام ہے، اس کے ساتھ انسان کا کنیکشن ہو جاتا ہے روحانی طور پہ، تو دل اور دماغ کے اندر اللہ پاک وہ نور ڈالتے رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا 2 چیزوں سے انسان روزے کے اندر بچے، اگر ان 2 چیزوں سے بچے گا تو یقیناً اس کو روزہ نہیں ستائے گا، روزہ نہیں تکلیف دے گا۔ نمبر 1 غیبت سے بچے، اور نمبر 2 جھوٹ سے بچے۔ ان 2 چیزوں سے بچنے والے کو نہ بھوک ستاتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، اور دنیا میں اگر ہم نے بھوک اور پیاس برداشت کی اللہ پاک کا حکم سمجھ کے، کل قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے اللہ پاک پانی نصیب فرمائیں گے، وہ تو 50,000 سال کا دن ہوگا۔ تو دنیا میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے والوں کو اللہ آخرت کی بھوک اور پیاس سے محفوظ فرما دیں گے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے بعض احباب رمضان مبارک کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں، پوچھیں۔ رمضان کے فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے، تمنا کریں یا اللہ سارا سال روزے ہی رہیں، چونکہ اس کی وجہ سے اللہ پاک حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہلے روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ پاک انسان کی زندگی کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک یہاں حدیث عرض کرتا چلوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک روزہ رکھا رمضان مبارک کا، تو کل قیامت میں اللہ پاک اسے جہنم سے اتنا دور رکھیں گے جتنا کہ کوا اپنے ابتدا عمر سے اڑنا شروع کرے اور بڑھاپے تک اڑتا ہی چلا جائے، ایک لمحے کے لیے کہیں نہ ٹھہراؤ کرے، نہ اترے نہ کھائے نہ پیے، اڑتا ہی رہے، جتنی عمر اس کی اڑنے کی ہوگی، جتنی مسافت طے کر جائے گا، اتنی مسافت اللہ جہنم سے دور رکھے گا انسان کو۔ اور حیات الحیوان میں علامہ کمال الدین تمیری رحمہ اللہ نے لکھا کوے کی عمر، پہاڑی کوے کی عمر کم از کم 1000 سال ہوتی ہے۔ تو یہ ایک روزے کی فضیلت ہے۔ اب اس سے ہمیں یہ بھی بھولنے لگنی چاہیے کہ ایک روزہ تو ہم نے رکھ لیا لہذا ہم جہنم سے دور ہو کے باقی کریں، فرائض میں سے ہے، اور نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، جتنے فرائض ہیں اگر ان میں انسان کمی کوتاہی کرتا ہے یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے جب تک ان کی ادائیگی نہ کی جائے۔ جیسے قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں اگر کوئی مریض ہو اور واقعی شرعی مریض ہو، شرعی عذر ہو، جس عذر کی وجہ سے اگر وہ روزہ رکھے تو اس کی صحت ڈاؤن ہونے کا خطرہ ہو، تو اسلام کہتے ہیں باقی دنوں میں انتظار کریں جب اللہ پاک صحت عطا فرما دے۔
یہاں ایک مسئلہ عرض کروں، ہمارے بعض اب ہر آدمی کچھ نہ کچھ معذور تو ہے، کچھ نہ کچھ بیماری تو ہر کسی کو ہے، لیکن رمضان کے آنے سے پہلے اگر اللہ نے اس کے لیے پیسوں کا انتظام فرما دیا، فدیے کی ترتیب بنے اور فوراً جا کر جو ہے وہ فدیہ دے دیا، کام روزوں سے بری ہو گیا، ایسا نہیں۔ احترام رمضان ضروری ہے، حتیٰ کہ کوئی مریض ہے، کوئی عورت ہے جس نے روزہ نہیں رکھنا، نماز ادا نہیں کریں ایام کے اندر، تو ان کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ سحر و افطار کے اندر بڑے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ باقی دن احترام رمضان ضروری ہے، چونکہ یہ اللہ رب العزت کا خاص مبارک مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے۔ تو اس لیے احترام رمضان کے تعلق سے انسان اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرے، تاکہ کل قیامت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ کے اندر انسان سرخ رو ہو سکے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔